السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، کل ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا اور آج ہمارا ہے سبق نمبر 2۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا سبق دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے سبق نمبر 1 سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھے تو لازمی اس کو پہلے دیکھ لیں پھر اس سبق پر آئیں، ورنہ آپ کو اس کی سمجھ آنے میں دقت ہو سکتی ہے، دشواری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف الہجا۔ حروف الہجا ہم نے کہا تھا تعداد ان کی کتنی ہے جی؟ 28 یا 29۔ اختلاف کی وجہ ہم نے دیکھ لی تھی۔ پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس کے اوپر فتحہ آ جائے وہ مفتوح، جس پہ کسرہ آ جائے وہ مکسور، جس پہ ضمہ آ جائے وہ مضموم کہلاتا ہے۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، اور جزم کو یا حالت سکون کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا تھا مثالوں سمیت۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ زبر زیر پیش یہ جو ہے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات۔ ٹھیک ہے، حرکت کی جمع ہے۔ اب حرکت کا الٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ حرکت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون، اور سکون کے لیے کیا آتا ہے؟ جزم، ایسے۔ ٹھیک ہے، حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو۔ اب دیکھیں، ہم نے حروف الہجا دیکھ لیے الف سے لے کر یا تک۔ اب جب سارے حروف، سارے الفابیٹس، جب آپ مختلف الفابیٹس کو ملاتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ان سے بنتا ہے لفظ۔ ان سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ جیسے آپ اردو میں یا انگلش میں بھی کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں، کوئی بھی ورڈ بناتے ہیں، لفظ بناتے ہیں، تو وہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ کس سے بنا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ الفاظ حروف اور ان کے اوپر حرکات سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں کیا ہے جی؟ لفظ کس سے بنتا ہے؟ دیکھیں تو لفظ بنتا ہے 2 چیزوں سے، اور دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں۔ کون سی؟ ایک چیز ہے حرف، اور پلس کیا ہے؟ حرکت۔ پلس کیا ہے؟ حرکت۔ تو حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ حروف اور حرکات جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ حروف اور حرکات، اس سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قاف جمع لام جمع میم، تو دیکھیں اس سے کیا بنا؟ قلم۔ اس سے کیا بنا؟ قلم بنا۔ تو قلم کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں الف جمع نون جمع سین جمع الف جمع پھر نون، تو دیکھیں اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے بنتا ہے انسان۔ اس سے کیا بنا؟ انسان۔ تو انسان جو ہے وہ حروف، ان حروف سے مل کر یہ لفظ بنا انسان۔ قلم، قاف لام میم، ان حروف سے مل کر کیا بنا؟ قلم بنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کاف جمع تا جمع الف جمع با، اس سے کیا بنا؟ کتاب بنا۔ اور کتاب بھی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جو ان حروف سے بنا ہے۔ اور ان حروف کے اوپر دیکھیں مناسب کیا آ رہی ہیں؟ حرکات آ رہی ہیں، زبر زیر پیش آ رہی ہے، جیسے قاف زبر قا قلم۔ ٹھیک ہے، انسان کتاب، تو اس سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح اردو اور انگلش میں بھی ہوتا ہے، مختلف الفابیٹس ملتے ہیں، حروف تہجی ملتے ہیں، اور ان سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ یہ تو آسان سی بات تھی۔ اب دیکھیں، جب لفظ کو آپ دیکھتے ہیں تو لفظ جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ لفظ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات اور سن لیں، لفظ کا لفظی معنی جو ہے، لفظی معنی اس کا مطلب ہے پھینکنا۔ کیا کرنا؟ پھینکنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ آپ پھینک رہے ہوتے ہیں منہ سے، تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ جو ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بامعنی، اور ایک ہوتا ہے بے معنی۔ کیا مطلب ہوا؟
جس کا کوئی خاص مطلب ہو، معنی ہو، اس کو کہتے ہیں لفظ. وہ لفظ کی ایک قسم ہے. اور لفظ کی ایسی قسم بھی بنتی ہے کہ جب آپ حروف کو ملاتے ہیں لفظ تو بنتا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو کیا بھی کہتے ہیں؟ اس کو کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اور بے معنی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل. کیا کہتے ہیں؟ محمل. کلمہ کا کوئی معنی ہوتا ہے، محمل کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا چائے وائے، چائے وائے. اب چائے کا ایک معنی ہے تو یہ کلمہ ہے، لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محمل ہے. تو ہم اپنے اس کورس میں، اس سبق میں جو کتاب ہم پڑھیں گے اس میں کہیں محمل کا ذکر نہیں کریں گے. ہم صرف کس کا ذکر کریں گے؟ کلمے کا. صرف کس کا ذکر کریں گے؟ کلمے کا. کیونکہ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی محمل لفظ نہیں ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہی نہ ہو، کیونکہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے نہیں کہ جس میں ایسے فضول الفاظ شامل کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو محمل کوئی لفظ قرآن شریف میں شامل نہیں ہے. تو ہم صرف کس کا ذکر کریں گے؟ کلمے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. لفظ کسے کہتے ہیں جی؟ لفظ حروف جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ. وہ دو طرح کا ہوتا ہے، بامعنی یا بے معنی. بامعنی جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں. اور ہم کس کو پڑھیں گے؟ میں نے کہا صرف کلمے کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب کلمہ تو آپ جانتے ہیں. کلمہ آپ سے پوچھا جائے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ اصل میں یہ کیا ہے؟ کلمہ. یہ کلمہ کیا ہوتا ہے جی؟ تو آپ کہیں گے یہ لفظ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص معنی ہو. پوچھا جائے کوئی مثال دو تو ابھی ہم نے مثالیں لکھی تھی، قلم، کتاب، انسان، جو بھی آپ کہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب جو کلمہ ہے اس کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ بامعنی جو لفظ ہوتا ہے، بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب کلمہ جو ہے یاد رکھیں یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3. دیکھیں اردو میں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی جب بھی آپ لفظ کو آگے کیا کرتے ہیں؟ مزید اس کے لیے رولز بناتے ہیں تو آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ ڈویژن کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. تو اس طرح یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈویژن کر رہے ہیں. انگلش میں دیکھیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. جیسے ناؤن، پرو ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو ایٹسیٹرا. یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ. اور وہ تقریباً 8 یا 9 ہیں. لیکن عربی کے اندر جو کلمہ ہے جس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ اس کے صرف کتنے گروپس ہیں؟ 3. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. اس کے صرف کتنے گروپس ہیں؟ 3 گروپس ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسم، ایک کو کہا جاتا ہے فعل، اور ایک کو کہا جاتا ہے کیا؟ حرف. تو کلمہ کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا. ایک کو کہتے ہیں اسم، ایک کو کہتے ہیں فعل، ایک کو کہتے ہیں حرف. سمپل سی بات ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اسم کس کو کہتے ہیں اور فعل اور حرف کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اسم آپ نے پڑھا ہوا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو. لیکن اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. یہاں پہ ہم تھوڑا سا کیا کریں گے؟ اس کے اندر ایک اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. کسی شخص، جگہ، چیز یا جگہ کا نام، یا دیکھیں آپ نے پڑھا کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. یہاں پہ ہم ایک اور چیز لے کے آتے ہیں جو عام طور پر اردو والے نہیں پڑھاتے اور نہیں پڑھتے. وہ کیا ہے؟ کسی کام کا جو نام ہوتا ہے نا، کسی کام کا نام، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. لازمی بات ہے کسی کام کا نام جو ہے وہ بھی تو کیا ہے؟ اسم ہے. کیونکہ اسم ناؤن کہتے کس کو ہے؟ نام کو. تو کسی بھی چیز کا نام نا، تو کام بھی کیا ہے؟ ایک چیز ہے. تو اس کا نام جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. مثلا دیکھیں پڑھنا. پڑھنا کیا ہے؟ ایک کام کا نام ہے. ایک کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لکھنا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، پینا. ٹھیک ہے. کھانا پینا، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کام کے نام ہیں. تو کام کا جو نام ہوگا وہ بھی کیا ہوگا عربی میں؟ اسم. اردو میں بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کے نام. کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، اور کسی کام کا نام. اچھا، کام کا نام جو ہوتا ہے یہ اصل میں کیا کہلاتا ہے؟ مصدر. کیا کہلاتا ہے؟ مصدر.
جیسے پڑھنا کیا ہے؟ مصدر ہے. لکھنا کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جتنے کاموں کے نام ہیں نا وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. وہ کیا ہے؟ اسم ہے. خوب سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہو گئی بات؟ اسم کی سمجھ آ گئی. اب نیکسٹ دیکھیں فعل. فعل کس کو کہتے ہیں جی؟ تو فعل دیکھیں، فعل کہتے ہیں، فعل کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ کام. فعل کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ کام. فعل کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ کام. ٹھیک ہے. اب کام جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ شرط ہوتی ہے کس کی؟ زمانے کی. کس کی شرط ہوتی ہے؟ زمانے کی شرط ہوتی ہے. کیونکہ جو کام آپ کرتے ہیں تو وہ 3 زمانوں میں آپ کرتے ہیں. یا آپ فیوچر میں آپ کر چکے، یا آپ حال میں ابھی کر رہے ہیں، یا آپ آنے والے وقت میں کریں گے. ٹھیک ہے. سوری، فیوچر نہیں، پاسٹ میں آپ نے کیا، ماضی میں کیا، یا حال میں کر رہے ہیں، یا فیوچر آنے والے مستقبل میں آپ کریں گے. ٹھیک ہے. تو کام کے ساتھ کسی زمانے کا ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. تو ابھی میں نے دیکھیں آپ کے سامنے لکھا پڑھنا. تو پڑھنا یہ فعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کام کا نام ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر میں کہتا ہوں اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، تو پڑھا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے پڑھنے کا جو کام کیا وہ کب کیا؟ گزرے ہوئے زمانے میں. تو دیکھیں اس کے ساتھ زمانہ آ گیا ماضی، ماضی کا. تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. جیسے یہ کہ میں ایک اور مثال دوں. اگر کہوں وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے. اب دیکھیں پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک زمانہ آ گیا. کون سا؟ حال والا، پریزنٹ والا، یعنی ابھی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ پڑھے گا. دیکھیں اس کے ساتھ کیا آ گیا؟ زمانہ آ گیا پڑھے گا، یعنی فیوچر میں پڑھے گا. تو یہ کیا ہو گئے؟ فعل ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ فعل. ٹھیک ہے. اسم کی سمجھ آ گئی، فعل کی سمجھ آ گئی. اب چلتے ہیں حرف کی طرف. کس کی طرف؟ حرف کی طرف. اب حرف جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حرف ہر وہ لفظ ہوتا ہے عربی کے اندر، ہر وہ لفظ جو اسم اور فعل نہ ہو، جو اسم اور فعل نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. سمپل سی بات. اب حرف جو ہوتا ہے اس کا لازمی کوئی معنی ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ نہیں آتا تو اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہوتا. مثلا پر. پر. اب ایک آدمی 100 دفعہ بھی پر کرے تو پر سے کیا ہوگا؟ کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی کیا نہ ملا دے، اسم یا فعل نہ ملا دے. مثلا اس کے ساتھ اسم ملا دے، کرسی پر، کرسی پر. تو دیکھیں اب ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے. تو حرف ایسا لفظ ہوتا ہے جو اسم اور فعل نہیں ہوتا. جو اسم اور فعل نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. اور حرف کا اپنا معنی ہوتا ہے، لیکن جب یہ فعل اور اسم کے ساتھ آتا ہے تو تب اس کا کوئی معنی ہوتا ہے. اور یہ اصل میں حرف جو ہے یہ 2 اسموں کو یا جوڑتا ہے آپس میں، یا 2 فعلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یا اسم اور فعل کو آپس میں کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے؟ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو آج کا سبق ہم نے کیا سیکھا؟ لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں تھیں، ایک با معنی، ایک بے معنی. ٹھیک ہے. تو جس کا معنی ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، جس کا معنی نہیں ہوتا اس کو مہمل کہتے ہیں. ہم نے مہمل کو چھوڑ دیا، ہم کلمے کی طرف آئے، اور کلمہ ہم نے کہا ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ. اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم کسی چیز، جگہ، شخص یا کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. فعل کسی کام کو کہتے ہیں، اور اس میں کس کی قید ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ زمانہ لازمی ہوگا، اس کے ساتھ زمانہ لازمی ہوگا. جیسے پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا. اس طرح بہت سے فعل بنا سکتے ہیں. حرف جو ہوتا ہے یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، لیکن یہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، اور اپنا معنی اس کا تب کوئی خاص مطلب بتاتا ہے جب یہ کس کے ساتھ آ جاتا ہے؟ اسم اور فعل کے ساتھ. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کو جوڑنا، یا 2 اسموں کو جوڑنا، یا 2 فعلوں کو جوڑنا. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. انتہائی آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے.